مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا کو آج تک دنیا کی حسین ترین خواتین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اصولی طور پر اقتدار 18 سالہ کلیوپیٹرا کے پاس آنا چاہیے تھا، مگر جب اسے تخت پر بٹھائے جانے کا وقت آیا تو بد نصیبی یہ ہوئی کہ مصری قانون کے مطابق عورت کی حکمرانی نہیں مانی جاتی تھی۔ تاہم معتبر و معاونین جو تھے وہ سلطنت کے فیصلے کے مطابق اسے حکمران بننے کے لیے اسے اپنے سے 12 سال چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑی اور دونوں کو مشترکہ حکمران بنا دیا گیا۔ پر کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایت کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ کلیوپیٹرا تاریخ کا ایک ایسا کردار ہوا ہے جو مصر کی فرعونہ تھی، ایک ایسی فرعونہ جو حسن کی دیوی تھی۔ اس کے ہزاروں عاشق تھے مگر اقتدار کے لیے اسے اپنے 12 سالہ بھائی کے ساتھ شادی کرنا پڑی۔ اس نے حکومت کی، دلوں پر راج بھی کیا اور قید میں بھی رہی۔ کلیوپیٹرا تاریخ کی واحد خاتون ہے جسے مرنے کے 2000 سال بعد بھی سیلیبریٹی کا درجہ حاصل ہے۔ آج بھی جب کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہو تو کلیوپیٹرا کا نام ذہن میں آتا ہے۔ پچھلے 2000 برس سے اس کے لازوال حسن پر انگنت پینٹنگز، میورلز اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں۔ وہ متعدد ناولوں، افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بن چکی ہے اور اس پر ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، جن میں اس کے کردار الزبتھ ٹیلر، صوفیہ لورین اور اس جیسی حسیناؤں نے ادا کیے ہیں۔ وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار مگر عیار خاتون تھی۔ مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا کو آج تک دنیا کی حسین ترین خواتین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ کسی اساطیری دیوی کی طرح حسن و جمال کی پیکر سمجھی جاتی تھی۔ ممکن ہے بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کریں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اس حسین ملکہ نے اپنے حسن و جمال، اپنی خونخوار فطرت اور اپنی محبت کے افسانوں کی بدولت دنیا کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش حیثیت اختیار کر لی ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اس حسن کی دیوی پر بات کروں گا تاکہ ماضی کے اس اہم کردار اور مصر کی اس فرعونہ کے متعلق ہماری آج کی جو ینگر جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان تک بھی یہ کہانی پہنچا سکوں۔ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم جب دنیا فتح کرتے ہوئے مصر پہنچا تو مصر کے شہر سکندریہ میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ 323 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ سکندر اعظم یونانی سلطنت مقدونیہ یعنی میسیڈونیا کا بادشاہ تھا۔ 20 سال کی عمر میں اپنے والد فلپ دوم کے بعد تخت نشین ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت کے زیادہ تر سال مغربی ایشیا، وسط ایشیا، جنوب ایشیا، اس کے کچھ حصوں اور مصر میں ایک طویل فوجی مہم چلاتے ہوئے گزارے۔ 30 برس کی عمر تک اس نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت قائم کر لی تھی جو یونان سے شمال مغربی ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جنگ میں ناقابل شکست رہا اور اسے وسیع پیمانے پر تاریخ کے سب سے بڑے اور کامیاب ترین فوجی کمانڈرز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سکندر کی موت کے بعد وہی ہوا جو ہوتا چلا آیا ہے، یعنی اس مفتوح سرزمین کو اس کے نہایت چالاک جرنیلوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور چھوٹی موٹی باقی فتوحات بھی آہستہ آہستہ نکل گئیں۔ لیکن مصر کی سلطنت جس جرنیل بوٹالمی معرب بطلیموس کے حصے میں آئی وہ بہت ہی لائق، فائق اور عالم و فاضل شخص تھا۔ چنانچہ اس نے مصر کو نہ صرف عظمت رفتہ دلائی بلکہ اپنے دارالحکومت سکندریہ کو ایک بین الاقوامی عالمی شہر بھی بنا دیا۔ یونان کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا عالمی مرکز بن گیا اور فرعین کے تسلسل میں اس خاندان کو 30واں خاندان قرار دیا جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا اسی خاندان کی اور دنیا کی آخری فرعونہ تھی اور اس کا نام کا مطلب یہی تھا کہ ایک دیوی کی بیٹی۔ اس کی پیدائش 13 جنوری 69 قبل مسیح سکندریہ میں ہوئی۔ اس کے بہن بھائیوں میں بطلیموس دوازدہم اور تھیوس فلپائر اور بطلیموس چہاردہم وہ شامل تھے۔ اس کی مادری زبان کوئنے یونانی تھی اور اس کے علاوہ وہ مصری، آرامی، میرائڈک، لاطینی، سریانی زبانیں
اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم عربی زبان بھی جانتی تھی۔ کلیوپیٹرا مصر کی وہ شورۂ آفاق فرعون ملکہ تھی جس کی ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن وہ خود اپنے اس حسن و جمال کی قیمت وصول کرتے ہوئے نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ بطلیموسی خاندان اس سے پہلے بھی کئی کلیوپیٹرائیں ادھر سے پہلے گزر چکی تھیں، اس لیے اسے کلیوپیٹرا ششم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے باپ نے اس کی تربیت ایک ملکہ اور حکمران کی طرح کی تھی۔ وہ لائق و فائق تھی اور حکومت کے لیے موزوں بھی تھی، بیدار مغز تھی اور اسرار حکمرانی سے واقف تھی۔ باپ کی وفات کے بعد اصولی طور پر اقتدار 18 سالہ کلیوپیٹرا کے پاس آنا چاہیے تھا، مگر جب اسے تخت پر بٹھائے جانے کا وقت آیا تو بد نصیبی یہ ہوئی کہ مصری قانون کے مطابق عورت کی حکمرانی نہیں مانی جاتی تھی۔ تاہم معتبر و معاونین جو تھے وہ سلطنت کے فیصلے کے مطابق اسے حکمران بننے کے لیے اسے اپنے سے 12 سال چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑی اور دونوں کو مشترکہ حکمران بنا دیا گیا۔ پر کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایت کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ ان دنوں مصر مکمل خود مختار ملک نہیں تھا رہا تھا اور نئی ابھرتی ہوئی سلطنت روما نے اسے ہر طرح سے محصور کیا ہوا تھا، اور سلطنت روم کی طاقتور ترین شخصیت جولیس سیزر مصر کے نواح میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ موجود تھا، اسی طاق میں کہ مصر کو مغلوب کر کے سلطنت روما کا حصہ بنا دیا جائے۔ روم میں یوں تو سینٹ کا نظام تھا جس میں 3 جرنیل یکساں حکمران ہوتے تھے، لیکن ان تینوں میں ہمیشہ ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کشمکش چلتی رہتی تھی۔ اس وقت یہ کشمکش پومپے اور جولیس سیزر کے درمیان چل رہی تھی۔ ملکہ بننے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت اور دوسری جانب قابل سمجھدار اور رموز مملکت سے واقف بیدار مغز کلیوپیٹرا تھی، جس پر اراکین سلطنت کو قابو پانا اور اپنی من مرضی سے چلانا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک دبنگ حکمران تھی، جبکہ دوسری جانب ایک نادان، نابالغ اور کٹ پتلی شہزادہ۔ ان اراکین سلطنت کے لیے زیادہ قابل ترجیح تھا جو مصر کے وسائل پر اپنا قبضہ چاہتے تھے۔ چنانچہ شہزادے کے گرد خود غرض سازشیوں کا ایک ٹولہ جمع ہو گیا، جن میں سر فہرست شہزادے کا اتالیق اور حکیم تھا، جبکہ دوسرا ایک غلام جو اب شاہی محافظ دستے کا سربراہ بن چکا تھا۔ تو ان لوگوں نے پہلے تو یہ بہن بھائی یا شوہر اور بیوی کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے اور سازش کر کے دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ پھر بھائی نے بہن کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن کلیوپیٹرا کو بروقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ شام سے اس نے جولیس سیزر کو ایک پیغام بھیجا۔ جولیس کے کانوں تک اس کے حسن عالم تاب کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ لاؤ لشکر لے کر چل پڑا۔ نام کا شائدہ تو وہ پہلے ہی تھا۔ کلیوپیٹرا کو دیکھتے ہی دم بخود رہ گیا اور پھر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا ایسا حسیر ہوا کہ کلیوپیٹرا نے اپنے حسن کے جادو سے جولیس سیزر کو اپنا بندہ بے دام بنا لیا اور وہ دل و جان سے اس کی امداد پر آمادہ ہو گیا۔ وہ 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپیٹرا سے اس کے بچے کا باپ بھی بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پومپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روما سنبھالا تو کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصری سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گئی۔ بعد میں جب اپنے بے وفا دوست بروٹس نے اور رومی سینیٹرز کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو اب سینٹ اور رومی سلطنت میں مارک اینتھنی اور آکٹیوین جونیئر تھا، لیکن حوصلے اور ارادے اس کے بھی بلند تھے۔ مصر کے ارد گرد بحر و بر میں اب رومی سلطنت کا نمائندہ اینتھنی بن گیا تھا۔
روما میں خانہ جنگی اور بغاوت کا سرغنہ جولیس سیزر کا مشہور جرنیل اینتھنی تھا۔ وہ بھی کلوپترا کو دل دے بیٹھا، اس کے حسن کا کتاب نہ لا سکا اور اس کا اسیر ہو گیا۔ جولیس سیزر کی موت سے میدان صاف ہو گیا تو اس نے کلوپترا کو شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ کلوپترا ایک آراستہ اور پیراستہ جہاز پر سوار ہو کر اپنے عاشق کی ملاقات کو آئی۔ اینتھنی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا، وہ روما کو خیرباد کہہ کر مصر آ گیا۔ اب فرعون کا ٹائٹل جنرل اینتھنی کو مل گیا تھا۔ کلوپترا کی اینتھنی کے ساتھ یہ تیسری شادی اور آخری شادی تھی اور اس کے 3 بچوں کی وہ ماں بھی تھی۔ دن عید اور رات شبرات کی مانند گزرنے لگے۔ ان کی والہانہ محبت کے چرچے اس قدر بڑھے کہ لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی۔ پھر یکا یک ان کی حسین اور خوشگوار زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ اینتھنی کی گرم جوشی سرد مہری میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کے حسن پرست دل کو کسی اور حسینہ کی تلاش ہوئی۔ اس کی نئی محبوبہ آکٹیویا نہایت حسین اور شباب کے تمام رعنائیوں کی مالک تھی۔ اینتھنی کلوپترا کو چھوڑ کر اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، لیکن کلوپترا اب بھی اسے اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ آخر اس کی سچی محبت نے اثر دکھایا اور اینتھنی ایک بار پھر اس کا ہو گیا۔ لیکن اب اینتھنی کے دل میں سلطنت کی ہوس پیدا ہو گئی اور وہ ایک جرار فوج لے کر روما پر چڑھ دوڑا۔ کلوپترا نے اس کی ہر طرح مدد کی مگر کامیاب نہ ہوئی اور اسے شکست کھا کر واپس لوٹنا پڑا۔ اب کلوپترا ندامت سے کٹ گئی۔ اس کی محبت بھی ایک شکست خوردہ بھگوڑے کی کو ملاقات کرنے پر مائل نہ کر سکی۔ کلوپترا نے اینتھنی کو ملاقات کے لیے پیغام بھیجوایا، چنانچہ اس نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ جب اینتھنی نے جنرل آکٹیوین سے شکست کھائی تو کلوپترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی مگر پکڑی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اینتھنی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل آکٹیوین سے بھی عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس نئی آرزو عشق کا مقصد کلوپترا کے لیے سلطنت روما کو برباد کر کے مصر کو روم کے تسلط سے آزاد کرانا تھا، لیکن اب وہ آکٹیوین کی دسترس میں تھی اور اس کی حیثیت قیدی کی تھی۔ آکٹیوین کا مسئلہ یہ تھا کہ یا تو وہ ان کے سامنے سر جھکائے اور وہ اسے لے جا کر روم کے بازاروں میں رسوا کرے اور اہل روم کو دکھائے کہ میں نے قدیم اور عظیم مصر کی فرعونہ کو مفتو کر کے سلطنت روما کو 4 چاند لگائے ہیں۔ کلوپترا کو اپنے اس انجام کا اچھی طرح علم تھا اور آکٹیوین کو بھی اس کے جذبات، احساسات اور ارادوں کا علم تھا، چنانچہ اس نے اسے سخت پہرے میں رکھا تاکہ روم لے جا کر بازاروں میں اس کی نمائش کر لے اور اپنی عظمت کے نقارے بجائے، مگر وہ اپنی دانائی اور حکمت کے ذریعے اس رسوائی سے بچ نکلی۔ ایک روز اس نے اپنے شوہر اینتھنی کے ساتھ اس کی دوبارہ رفاقت کے لیے ایک کھیل کھیلا، مگر اس کے نتیجے میں صرف اینتھنی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت کا سبب بننا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس نے ایک خادمہ کے ذریعے اینتھنی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کے عشق میں مبتلا تو پہلے ہی تھا، اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی۔ اینتھنی کی خودکشی کی خبر سننے پر کلوپترا پچھتاوے کی آگ میں ایسی جلی کہ اس نے بھی خود کو زہریلے ایک مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کی جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار اور عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ مصر کی ملکہ کلوپترا کو آج تک دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، لیکن اس حقیقت سے مجال انکار نہیں ہے کہ اس حسین ملکہ نے اپنے حسن و جمال، اپنی خونخوار فطرت اور اپنے محبت کے افسانوں کی بدولت دنیا کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے بعض نقادوں کے مطابق اس کے عاشقوں میں 20 شہزادے اور سینکڑوں جرنیل اور سردار شامل تھے۔ باہمی رقابت کا یہ عالم تھا کہ آپس میں کٹ کٹ کر مر رہے تھے، مگر جس وقت انہیں جولیس سیزر کی کامیابی کا حال معلوم ہوا تو سب کے سب متحد ہو گئے۔ مرائے نامی ایک مشہور باغی رومن سردار سپہ سالار
وہ سپہ سالار بن گیا۔ کئی ماہ تک جنگ و جدل کا ہنگامہ گرم رہا اور مقتولوں کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ ان کے مطابق کلیوپیٹرا کو اس قتل و خون سے بہت مسرت ہوئی تھی، اور بعض مورخوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کے خون سے غسل کیا کرتی تھی۔ اس کی اس خواہش نے جولیس سیزر کو بھی حد درجے کا بے رحم اور خونخوار بنا دیا تھا۔ وہ کلیوپیٹرا کے عاشقوں کو گرفتار کر کے لاتا، کلیوپیٹرا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر مرواتی اور ان کی آہ و بکا سن کر قہقہے لگاتی۔ جولیس سیزر جنگ و جدل میں مصروف رہتا اور کلیوپیٹرا اس کے محل میں عیش کرتی تھی۔ جولیس سیزر اس کی ہر حرکت کو نظر انداز کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اس نے جولیس کی کئی بیویوں کو دریا میں ڈبو کر مروا دیا۔ مگر زیادہ تر مورخین کے مطابق وہ ایک عظیم فرعونہ تھی جو خود تو مر گئی، لیکن مصری عظمت کو روم کے بازاروں میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ آخری صحیح کے طور پر اس نے جولیس سیزر سے ہونے والے بیٹے سیزیرین کو بچانے کے لیے اسے کچھ بااعتماد لوگوں کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ پارتھیا لے جا کر اسے بچا لیں، لیکن ان بااعتماد لوگوں نے ہی اسے کہیں قتل کر ڈالا تاکہ اس دولت کو ہڑپ کر لیں جو کلیوپیٹرا نے ان کے ساتھ کر دی تھی۔ مجموعی طور پر وہ مظلوم بہن، مظلوم ملکہ اور حرمہ نصیب ماں تھی جس نے اپنے ملک کو رسوائی سے بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ مرتے وقت کلیوپیٹرا کی عمر صرف 39 برس تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کی حسین ترین خواتین میں سے ایک کلیوپیٹرا کی داستان تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔